الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. وقد روي عن عائشة بنت قدامة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين قالوا يا رسول الله وما الأعميان قال السيل والبعير السؤول رواه الطبرانی. بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل سے اللہ کی رحمت اور بارش برس رہی ہے موسلا دھار. اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمان سے برسنے والی بارش ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس کے بغیر آدمی کے بشری جو تقاضے ہیں اس کو تکمیل میں لانا، اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے حق سبحانہ و تعالی نے انسان کو جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ دیتا ہے. جیسے کہ ہوا ہے، ہوا اگر بند ہو جاوے تو انسان کا جینا مشکل. ایسے ہی پانی بھی ہے، اور پھر وہ پانی جو آسمان سے برستا ہے وہ تو بڑا ہی برکت والا پانی ہے. لیکن چونکہ حضرت انسان کی فطرت میں کچھ یہ چیز ہے، یہ ہے کہ وہ کسی حال کے اوپر راضی نہیں رہتا. گرمی کا موسم آتا ہے تو کہتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اس سے تو ٹھنڈی اچھی کہ لحاف کو اوڑھ کے ہم پڑے رہیں. لیکن جب سردی کا موسم آتا ہے تو کہتا ہے کہ گرمی اچھی کہ ایئر کون چلا کے پنکھے کے نیچے بیٹھے رہے. ایسے ہی بارش جب نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ جورا بہت پڑا ہے، بڑی پریشانی ہے، سب درخت سوکھ رہے ہیں، بارش ہونی چاہیے. جب بارش برسنا شروع ہوتا ہے اور کچھ وقت زیادہ ہمارے حساب سے لگتا ہے تو پھر واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے کہ بہت بارش بہت بارش. میرے بھائیوں، ہم تو اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح سے رہیں جیسے کہ میت غسل دینے والے کے سامنے رہتی ہے. جس مردے کو غسل دیا جاتا ہے، اب غسل دینے والا چاہے پہلے سر دھوئے یا پاؤں دھوئے یا ہاتھ دھوئے، رگڑ کے دھوئے یا ہلکے سے دھوئے، صابن سے دھوئے یا بیڑی کے پتے والے پانی سے دھوئے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ مرنے والا کیسا غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح بنا دے اس کے فیصلوں کے سامنے کہ ہم بھی ایسے ہی راضی رہیں. تو انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے.
اسی کو شاعر نے یہ کہا یتمنى المرء في الصيف الشتاء حتى اذا جاء الشتاء انكره. انسان گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کی تمنا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ٹھنڈی آ جاتی ہے تو اس کو پینا پسند کرتا ہے. فَهُوَ لَا يَرْضَى بِحَالٍ وَاحِدٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. انسان کسی ایک حالت پر راضی نہیں رہتا. کتنا ناشکرا ہے یہ انسان، وہ غارت ہو. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. انسان غارت ہو، کتنا ناشکرا ہے. میرے بھائیو، قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کسی بات کو بیان کرنے میں کسر نہیں چھوڑ. بارش بہت زیادہ ہو جاوے تو کیا دعا پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. بہت زیادہ بارش ہونا یہ کس کی سائن ہے، اس کو بھی حضور نے بتایا. ہاں، اللہ کے نبی نے سب باتیں بیان کی. میرے بھائیوں، کمزوری ہماری ہے، کمی ہماری ہے کہ ایک تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں، اور جب سناتے ہیں تو اس پہ راضی نہیں. کیونکہ آج انسان یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق بول، مجھے جو پسند ہے وہ تو سنا ہم کو، تو ہم اس سے راضی رہیں گے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبد الرحمن بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ من اقتراب الساعۃ کثرت القطر. قیامت کے قریب قریب بہت زیادہ بارش برسے گی، برسنا بارش کا بہت زیادہ ہوگا. وقلت النبات، پیداوار کم ہوگی. بارش تو خوب ہوگی لیکن پیداوار کم ہوگی. ایک وقت تھا کہ بارش تھوڑی برس جاتی تھی، پیداوار خوب ہوتی تھی. آپ لوگوں نے گنے میں بھی دیکھا ہوگا ہیں. آج سبھی قسم کے لوگ شکایت کر رہے ہیں، اور پھر کسانوں کے لیے تو اور مصیبت ہے کہ ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جبکہ ساری دنیا اسباب کے درجے میں کسانوں کے اوپر ڈیپینڈ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ تو بغیر اس کے بھی پال سکتا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں غلہ نکالنا، اناج نکالنا، یہ ساری چیزیں کسان کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ انفیئر ہو رہا ہے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب قریب بارش بہت ہوگی لیکن پیداوار کم ہوگی. اور آگے فرمائے وَكَثْرَةُ الْقُرَّى وَقِلَّةُ الْفُقَهَاء، قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن سمجھدار کم ہوں گے. دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے. قرآن کے اندر سے مسائل نکالنے والے کم ہوں گے. کثرت القرآن. آج دیکھیے محفلیں کتنی جم رہی ہے دنیا کے اندر، لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن پڑھنے والا خود دیکھیں کہ اس کی ہیئت کیا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے. محفل جمانے تک ہی محدود رہتا ہے یہ معاملہ. آگے فرمائے وَكَثْرَةُ الْأُمَرَاء وَقِلَّةُ الْأُمَنَاء. عمرا تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. امیر کے معنی سردار بھی ہو سکتا ہے، اور امیر کے معنی مال والا بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ بہت ہوں گے لیکن امانت دار کم ہوں گے. امانت داروں کی کمی ہوگی. یہ پوری روایت ہے. روایت کا بیان کرنے کا مقصد پہلا حصہ ہے کہ بارش قیامت سے پہلے خوب ہوگی لیکن پیداوار کم ہوگی. اب اس کو دوسری حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لیست السنۃ، جھوڑا اس کا نام نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، بارش کم ہو. جھوڑا اس کا نام نہیں ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں بہت جھوڑا پڑا ہے، بہت جھوڑا پڑا ہے. جھوڑا اس کا نام ہے. سنت عربی زبان کے اندر قحط کو کہتے ہیں.
اور قحط کہتے ہیں کم پانی ہو یا بالکل پانی نہ ہو، اس کو قحط کہتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی فجی کی زبان میں جھرا کہتے ہیں۔ کہا جھرا اس کا نام نہیں ہے کہ بارش کم ہو، جھرا اس کا نام ہے کہ بارش تو خوب برسے لیکن پیداوار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جھرا۔ اصلی جھرا وہ ہے۔ تو آپ دیکھیے، ہم تو بارش کو سمجھتے ہیں کہ خوب ہو رہی ہے، لیکن اس پہ بھی غور کیجیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کس چیز سے؟ دیکھو، بہت زیادہ جب بارش ہوگی تو اس کی وجہ سے سیلاب آئے گا، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلڈ ہو گیا، سیلاب آئے گا۔ حضور نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ بنت قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر العامیین۔ دیکھیں دھیان سے سنیے، حضور کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر العامیین، اے اللہ میں دو اندھوں کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں دو اندھی چیزوں کی شرارت سے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ومل آمیان، وہ دو اندھے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا السیل والبعیر السعول، ایک تو سیلاب، ایک فلڈ ہے۔ فلڈ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں بہہ رہا ہوں، کسی کی دکان میں اندر گیا ہوں، مارکیٹ میں گیا ہوں، کسی کے کھیت کے اندر ہوں، یا کسی کی گاڑی کو میں لے کے جا رہا ہوں، کچھ نہیں، اندھا ہے۔ فلڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں گا کہ مولانا صاحب ہے یا حافظ صاحب یا قاری صاحب ہے یا منسٹر صاحب ہے، کچھ نہیں۔ خیال اس کو نہیں دیکھتا۔ یہ جو فلڈ ہوتا ہے وہ جو بھی آیا اس کو بہا کے لے جاتا ہے۔ گاڑی کسی کی پڑی ہے، کسی کی کوئی اور چیز پڑی ہے، فلڈ آتا ہے تو وہ سب کو، جیسے کہ اندھا آدمی جب چلتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے سامنے کوئی لوہا آ رہا ہے یا لکڑا آ رہا ہے، لکڑی آ رہی ہے، یا کوئی بلڈنگ آ رہی ہے، کوئی مارکیٹ آ رہی ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک اندھا تو یہ ہے فلڈ، اور دوسرا اندھا وہ اونٹ جو پاگل ہو گیا، جو اونٹ پاگل ہو گیا۔ پاگل اونٹ، جب اونٹ پاگل ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے پیچھے دوڑتا ہے، لوگوں کے پیچھے، اور اس کو مار ڈالتا ہے۔ ہاں، اونٹ اتنا طاقت رکھتا ہے کہ سامنے والے کو ختم بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، چبا جاتا ہے انسان کو اونٹ۔ تو حضور نے فرمایا وہ بھی کسی کو نہیں جانتا کہ امام ہے یا کوئی اور ہے، کوئی سیٹ صاحب ہے یا کوئی ملازم ہے، وہ کسی کو پہچانتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اندھی چیزوں سے پناہ مانگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو عام حالات میں پناہ مانگتے تھے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ یہ سیلاب آ گیا، پانی آ گیا ہے، تو اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم ان حالات میں کیا کر سکتے، کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں اس حدیث کو کئی جگہوں کے اوپر بیان کیا ہے۔ سمجھیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، چونکہ یہ حدیث مختلف الفاظ کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اس لیے میں نے دونوں کو بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کسی نے، جن کی روایت وہ نقل کرتے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد نبوی میں اس دروازے سے داخل ہوئے جدھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تھا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے، اور ادھر جدھر آپ کا رخ تھا ادھر سے ہی ایک آدمی داخل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گئے۔ حضور خطبہ دیتے جا رہے ہیں اور وہ آدمی کھڑا ہے،
اور کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلکت المواشی، جانور ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، اور راستے سب ٹوٹ گئے۔ راستے ٹوٹ گئے؟ کیسے راستے ٹوٹ گئے؟ کہا کہ گھاس چارہ نہیں ہے کہ جانور کو کھلائیں، جانور کو کھلائیں گے تو راستوں پہ چلیں گے، اب ان کے لیے کھانا ہی نہیں ہے تو کیا کھلائیں کہ راستے آباد ہو، راستے بیکار ہو گئے۔ یا یہ کہ راستوں کے پر سواریاں نہیں چل رہی ہے، کیوں نہیں چل رہی؟ کہا کہ جانور کمزور ہو گئے اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ آگے کیا عرض کیا؟ فَادْعُوا اللَّهَ يُغِيثُنَا، اللہ سے دعا کرو بارش برسائے ہمارے لیے۔ ایک آدمی درخواست کر رہا ہے، پوری حدیث سنی آپ، اور پھر حدیث سے کیا نکل رہا ہے وہ بھی سننا، کیا مزے کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ہاتھ اٹھائے ایسے، کیا اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، 3 مرتبہ کہ اللہ ہمیں بارش دے دے، اے اللہ ہمیں تو بارش دے دے، یہ اللہ تو ہمیں بارش دے دے، 3 مرتبہ حضور نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کی قسم ہم نے اس وقت آسمان کے اندر کوئی بادل نہیں دیکھا، نہ ہم نے بڑا بادل دیکھا، نہ چھوٹے چھوٹے الگ الگ بادل دیکھے، کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی تھی، اور ہمارے درمیان اور جبل صلا، ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کے بیچ میں کوئی گھر بھی نہیں تھا اور کوئی کمرہ بھی نہیں تھا، مطلب یہ کہ سب کچھ کھلا دکھ رہا تھا ہم کو۔ بھئی پہاڑ سامنے ہو آپ کے اور بیچ میں مکانات ہو تو اوپر دیکھنا تھوڑا بھاری پڑے گا، باہر نکلنا پڑے گا دیکھنے کے لیے۔ اب دائرے پہاڑ ہے اور بیچ میں کوئی مکان نہیں ہے تو ہمیں سب آسمان میں جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ تو بادل بالکل صاف تھا، بادل کے اندر کسی قسم کی کوئی علامت نہیں تھی کہ جس سے پتہ چلے کہ ابھی بارش ہوگی۔ ہوا کیا کہ جبل صلا جو پہاڑ تھا اس کے پیچھے سے ایک ڈھال کی طرح، ڈھال ایسے ٹیڑھی ہوتی، ڈھال کی طرح بادل نمودار ہوا۔ جب وہ بالکل آسمان کے بیچ میں آ گیا تو وہ پھیل گیا، پھر اس نے جو برسانا شروع کیا، جو شروع کیا، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے 6 دن تک سورج نہیں دیکھا۔ جمعہ کے دن خطبے میں دعا کی تھی اور بارش شروع ہوئی، چلتی رہی یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا۔ جب دوسرا جمعہ چل رہا تھا، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک دوسرا آدمی اسی دروازے سے آیا، ایک آدمی دوسرا، بعض علماء فرماتے کہ وہی آدمی تھا، اور اکثر روایت میں ہے کہ کوئی دوسرا آدمی آیا اسی دروازے سے داخل ہوا، اور کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، حضور خطبہ دے رہے ہیں اور حضور کے سامنے وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، ارے سارا مال برباد ہو گیا، بارش اتنی ہے، مال سارا برباد ہو گیا اور راستے بھی ٹوٹ گئے، پانی کی وجہ سے راستے خراب ہو جاتے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ بارش کو روک دے۔ ایک جمعہ کو بارش شروع کرانے کی دعا ہوئی تھی اور دوسری جمعہ کو بارش بند کروانے کی دعا ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے ایسے، اور ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یہ اللہ ہمارے آزو بازو میں برسا، ہم پہ مت برسا۔ اللہم علی الاقام والجبال والآجام والزراب والاودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ تو ٹیلوں کے اوپر بارش برسا، پہاڑوں کے اوپر بارش برسا، اور گھنے جنگلوں کے اندر بارش برسا، اور پھیلے ہوئے پہاڑوں کے اوپر، ویلی کے اندر اور درخت کی جڑوں کے اندر تو پانی برسا دے۔ یہ حضور نے دعا کی، اور بعض روایت میں ہے کہ حضور نے اشارہ کیا،
ایسا ہاتھ سے اشارہ کیا تو بادل ہٹنے لگا ادھر ادھر، یہاں تک کہ بارش رک گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آئے تھے بارش میں، لیکن جب واپس ہوئے تو سورج کی دھوپ کے اندر ہم نکلے، واپس ہوئے۔ وہ شریف روایت نقل کرنے والے فرماتے کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا وہی آدمی دعا کرانے کھڑا ہوا تھا کہ جس نے پہلے بارش شروع کروائی تھی، وہی بند کروانے کھڑا ہوا؟ کہ مجھے پتا نہیں کہ وہی تھا یا کوئی دوسرا تھا۔ دیکھو یہ ایک روایت امام بخاری نے نقل تو کر دی، لیکن اس حدیث کے پیچھے کتنے لیسن ہیں آپ کو پتا؟ لاسٹ جمعہ کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جاؤ، امام جب جمعے کے خطبے کے لیے کھڑا ہو جاوے، لا صلاۃ ولا کلام، نو پریئر نو ٹاکنگ۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث تو یہ ہے کہ اگر خطیب خطبہ دے رہا ہے ڈیورنگ دا خطبہ اینی ون سیز کیپ کوائٹ، اس کو کہا کہ تو نے رانگ کیا، تجھے بولنا ہی نہیں ہے۔ بولنے والے کو چپ کرنا یہ بھی منع، بولو، لیکن یہاں ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، آپ دعا کیجیے۔ معلوم ہوا کہ ایمرجنسی کے حالات کچھ الگ ہوتے ہیں، اس حدیث سے پتہ ہے۔ ایک آدمی حضور خطبہ دیں اور سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یا بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو بارش کی، تو چالو خطبے میں ایمرجنسی حالات میں مسئلہ بدل جاتا ہے۔ بات تو نہیں کرنی ہے، نماز تو نہیں پڑھنی ہے امام جب منبر پہ کھڑا ہو جائے تو، لیکن ایمرجنسی حالات میں بول سکتے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے اپنا خطبہ چالو رکھا، بات کرنے کی وجہ سے خطبے پر کوئی اثر نہیں پڑا، بارش کی وجہ سے خطبہ نہیں روکا گیا بلکہ خطبہ چلتا رہا۔ یہاں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو پتا تھا کہ بارش کی ضرورت ہے، سب کو ہی پتا تھا۔ ارے اللہ کے نبی کو بھی تو پتا ہوگا کہ نہیں کہ بارش نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، پھر بھی حضور نے دعا نہیں کرائی۔ پہلے ایک آدمی سب کی طرف سے مقرر ہو گیا، تو ایک پوری جماعت سے ایک آدمی اگر ذمہ داری لے لے اور وہ کہہ دے، ہو سکتا ہے ایسا۔ ایک سوال اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایسے آدمی سے دعا کی درخواست کرنا جس کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ اس کی قبول ہوتی ہے، اس آدمی نے حضور سے درخواست کی کہ آپ دعا کیجیے، آپ دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری بات ہے کہ آپ کی دعا کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، تو قبول ہی ہوگی۔ اور دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ کسی چیز کو مانگو تو اس کو بار بار کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، 3 مرتبہ آپ نے سنا ہے حدیث میں، 3 مرتبہ اللہ سے مانگو تو ایسے مانگو عاجزی سے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ آرڈر کر دو کہ 3 پیکٹ اتنے، 10 پیکٹ اتنے، 11 پیکٹ اس کے، یہ جیسے دکان میں جب ہول سیلر کے یہاں جاتے ہیں تو آرڈر دیتے ہیں کہ یہ ہم کو دے دینا۔ اللہ سے آرڈر نہیں دینا ہے، اس کے سامنے عاجزی کرنا ہے کہ یا اللہ بارش کی بہت ضرورت ہے تو عطا فرما۔ یہ 3 مرتبہ حضور نے درخواست کی۔ معلوم ہوا کہ دعا میں ایک بات کو بار بار کہو، اللہ سے بار بار کہو، تاکہ اگر ایک آدمی کو کوئی ضرورت ہے اور آپ کو ایک دفعہ کہا ماسٹر صاحب اتنے کی ضرورت ہے، ماسٹر صاحب سوچیں گے یار کہیں اور سے بھی کر لے گا، لیکن 2-4 بار دیکھو ماسٹر صاحب تو وہ سمجھیں گے کہ یار اس نے کوشش ہر جگہ کی ہوگی، یہ کام نہیں بنا ہوگا اسی لیے مجھے بار بار کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ عاجزی کرے اور دکھاوے اپنی کمزوری کہ میری یہ ضرورت ہے، تو اللہ کو آرڈر نہیں دیا جاتا۔ حضور نے 3 مرتبہ دعا کی۔ اچھا ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے قبلے کی طرف آپ کی پشت تھی اور صحابہ کے سامنے ایسے رک کر کے خطبہ دے رہے تھے، چالو خطبے میں دعا کی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا کرو تو قبلے کی طرف رخ ہو، یہ آداب میں سے، لیکن چالو خطبے میں آپ نے ایسے ہی ڈائریکٹ دعا کی۔ اصل میں بعض اماموں کے یہاں بارش مانگنے کی الگ دعا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے الگ، اور نماز کے بعد بارش مانگی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ چادر اوڑھ کے جاتے ہیں اور جب خطبہ ہو جاتا ہے تو چادر پلٹ لیتے ہیں، تاکہ وہ یہ سوچتے ہیں، یہ مانا لیتے ہیں کہ ہم آئے تھے بغیر بارش کے لیکن جائیں گے دوسری صورت میں، یعنی بارش لے کر جائیں گے، ایک اچھے نیک فالی لیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں بارش کی دعا مانگی، بارش بند ہونے کی دعا بھی حضور نے خطبے میں مانگی۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کے خطبے میں اس طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے مانگی تھی۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ دعا کا ادب، یہاں پہ دعا کا ادب دیکھیے، حضور نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ بارش بند کر دے، یہ دعا نہیں کی کہ اللہ بارش بند کر دے، نہیں، یہ دعا کی کہ یا اللہ تیری بارش برسا، لیکن ہمارے آزو بازو میں کھیتوں کے اندر برسا، پہاڑوں کے اوپر برسا، ندی نالوں میں برسا، کیونکہ رحمت ہی اللہ کی رحمت کو کون روکنے کی دعا کرے ہیں بھائی؟ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ کے ولی، آپ بیان کر رہے تھے کہ بھائی تندرستی بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے اوپر بیان چل رہا تھا۔ اتنے میں ایک صاحب آئے، کہا حضرت میری اماں بیمار ہے، دعا کر دیجیے، یا میں بیمار ہوں دعا کر دیجیے، اس طرح سے درخواست کی۔ اب دیکھیے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک طرف نعمت کہہ رہے تھے کہ تندرستی بھی نعمت، بیماری بھی نعمت، تب کیا دعا کریں؟ حضرت نے دعا کی کہ یا اللہ یقیناً بیماری بھی ایک نعمت ہے، لیکن آپ کا یہ بندہ اس نعمت کو برداشت نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو تندرستی کی نعمت سے بدل دیجیے۔ یہ آداب ہے دعا کی۔ حضور نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ بارش بند کر دے، یہ نہیں دعا کی، بلکہ یہ دعا کی کہ یا اللہ برسا، ساری ہمارے ارد گرد برسا۔ دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نقصان کو دور کرنے کی دعا کی جا سکتی۔ بارش بہت برس رہی تھی، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے کہ 6 دن تک ہم نے سورج ہی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تو ایک دن میں آدمی توبہ کر لیتا ہے کہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا، ارے وہ دن سوچو آپ، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 40 دن تک رات اور دن بارش برسی ہے، نیچے سے زمین سے پانی نکل رہا تھا، اوپر سے بارش برس رہی تھی۔ کیا ہوا ہوگا؟ 40 دن تک کنٹینیو۔ اور بعض تفسیر کی کتابوں میں نے دیکھا کہ زمین سے جو پانی نکل رہا تھا وہ کالا کالا نکلتا تھا، اور اوپر سے جو برس رہا تھا وہ سفید نکل رہا تھا۔ سب جب ہلاک ہو گئے، نوح علیہ السلام کو ستانے والے سب ختم ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی، زمین کے پانی کو اندر چلا جا، وہ پانی چلا گیا۔ اب وہ پانی چلا گیا تو پھر کشتی جائے گی کیسے؟ کہا آسمان کا پانی تو رہا تھا، آسمان کے پانی میں کشتی چلی۔ کتنی بڑی کشتی تھی، کتنی بڑی کشتی، 80 زیرا تو لمبی اونچی تھی اور 50 زیرا تو چوڑی تھی، اور تقریباً 80 زیرا لمبی۔ اتنی بڑی کشتی، جبکہ نوح علیہ السلام کوئی کارپینٹر نہیں تھے۔ یہ تو ابھی سب چیزیں فن ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تمہیں یہ بنانا ہے۔ سب بہت تفصیلات ہے، وہ تفسیر کی کتابوں میں جب تفصیل آتی ہے تب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اوہ قرآن یہ سب کہہ گیا ہے ہم کو۔ خیر، اب اس حدیث میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ تھے۔ کسی نے حضور سے درخواست نہیں کی کہ حضور سب جگہ جھوڑا پر آئے دعا کر تو بارش ہو جائے، کسی نے بھی درخواست کی۔ اصل میں صحابہ کرام ڈرتے تھے، صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں ہم نے یہ سوال کر دیا اور کوئی بات دوسری نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر تمہارے سامنے اس کو اوپن کر دیا جاوے تو تمہیں برا لگ جاوے۔ اب ایک آدمی یہ پوچھ رہا ہے میرا ابا کہاں ہے؟ اس کا ابا گزر گیا ہے، کہاں ہے؟ آپ نے اگر صحیح جواب دے دیا تو کیا معاملہ ہوگا؟ یا اگر اس کے باپ کے بارے میں کچھ دوسرا مسئلہ ہے تو پھر اس کو برا لگے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا سوال مت کرو کہ جس سوال کا جواب ملے تو تمہیں برا لگے۔ اس سے صحابہ ڈرتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ انتظار میں رہتے تھے کہ باہر کا کوئی آدمی آوے، باہر کا جو جنگل میں رہنے والا ہو، دیہاتی ہو، اس کو کہتے کہ تم یہ پوچھ لینا حضور سے۔ تو چونکہ دیہاتی لوگ تو بیچارے وہاں کوئی آداب والی بات تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ایسے ہی پوچھ لیں۔
تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پوچھتے نہیں تھے، اسی لیے وہ صحابہ کے بہت کم سوال ثابت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان یوجبنا ان یجیء الرجل من البادیہ، کہ ہم یہ پسند کرتے تھے کہ دیہات کا کوئی آدمی آوے تاکہ وہ کچھ سوال کرے گا تو ہمیں علم ملے گا۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ صحابی نے آ کر حضور کے سامنے سب حالات بتائے، عاجزی کا اظہار کہ یہ حالات ہے، جانور مر رہے ہیں، کھیتی کچھ نہیں ہے۔ تو جب ایسے موقع پر دعا کی جائے گی تو دل سے لوگ بھی متوجہ ہوں گے، اس لیے دعا میں ایسے حالات اللہ کے سامنے پیش کرو کہ یہ میری ضرورت ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دوسری مرتبہ وہ آدمی کھڑا ہوا کہ بہت بارش ہو گئی، بند کراؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ گئی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں کہ آپ مسکرا دیے۔ معلوم ہوا کہ خطیب اگر ممبر کے اوپر بیٹھ کر مسکراوے تو کوئی بات نہیں ہے، حضور بھی مسکرائے ایسی بات کے اوپر۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی حالات ایسے ہو تو مسجد میں اگر کوئی چلا بھی دے، زور سے بول بھی دے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس صحابی نے، وہ جو بھی دیہاتی آیا ہوا تھا، اس نے زور سے ہی یہ بات کہی تھی کہ بارش نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے پتا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، سب جھرا پڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر حضور نے کیوں دعا نہیں کہا؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے تفویض اور ایک ہوتا ہے توکل۔ تب توکل کے معنی بھی وہی کہ اللہ کے حوالے، تفویض کے معنی بھی وہی کہ اللہ کو سونپ دیا۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اللہ کو سونپ دیتا ہے۔ اس لیے حضور کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے آپ نے خود نہیں مانگی، صحابہ کرام کا انتظار کیا کہ وہ کہیں اور پھر دعا ہو۔ ہاں تو دیکھیے، سوچیے ایک بات آپ کہ کل سے آج تک کی جو بارش ہوئی اس میں لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں 6 دن تک صحابہ کرام نے سورج نہیں دیکھا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 40 دن اور 40 رات تک بارش ہی ہوتی رہی، اوپر سے بارش اور نیچے سے پانی۔ تو کیا حالات ہوئے ہوں گے ان لوگوں کے، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پتا بھی درخت کا اللہ کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو اتنی ساری جو بارش ہو رہی ہے آخر کیوں ہوتی ہو؟ کچھ تو ہوگا۔ ہم لوگوں کی کمزوریاں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے قریب بارش بہت زیادہ ہوگی اور پیداوار کم ہوگی۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، مسند احمد کی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ رات، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رات گزاریں گے اس حال میں کہ اترا رہے ہوں گے، گھمن میں ہوں گے، تکبر میں ہوں گے، لہو و لعب میں، رات بھر کھیل کود اور شراب نوشی، اسی طرح سے سود خوری اور پتہ نہیں کیسے کیسے دھندوں کے اندر آدمی رات گزارتا ہے۔ کہا کہ صبح اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے، ان لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا ہوگا، بندر بنا دیا گیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے، ناچ گان کو اختیار کرنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے اور ریشم پہننے کی وجہ سے آدمی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ سوئے، اللہ کو یاد کر کے سوئے، اس لیے کہ پتہ نہیں صبح ہماری کس حال میں ہوتی ہے، صبح کس حال میں ہوتی ہے۔ یہ بارش کا زیادہ ہونا حضور کے زمانے میں بھی تھا۔ یہ دعا حضور نے کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہم پہ، ہمارے اوپر مت برسائیے، آزو بازو میں برسائیے۔ اور یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ایسی جگہ پہ برسائیے کہ جہاں پہ درخت زیادہ ہیں یا پہاڑ ہیں، اسی طرح سے جہاں پہ درخت کی جڑیں ہیں، چھوٹے پہاڑ بڑے پہاڑ، جہاں ایسی جگہ ہے وہاں پہ برسا دیجیے تاکہ رحمت بھی ملتی رہے اور فائدہ بھی ہوتا رہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس
جو رحمت برس رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوسری طرف متوجہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے مقاصد میں کامیابی دے اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرماوے. دنیا میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ، کسی جگہ جھوڑا پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہ پریشانی، کسی جگہ بہت زیادہ بارش ہے تو کہیں اوپر سے دوسرے حکومتوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں. پوری دنیا میں چین کسی کل نہیں ہے. اگر چین ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع داری کے اندر ہے. اگر ہم لوگ نہیں مانیں گے، نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو دوسرا طریقہ بھی آتا ہے. آج ہم لوگ شریعت کا حکم سن کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہوگا یار، نئی نئی بات کر رہا ہے. دیکھو قرآن اور حدیث تو وہی ہے، اس میں کوئی چینجنگ ہوئی نہیں. بس اللہ سے تعلق جوڑ لیجیے اپنا ہر وقت اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.